ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگ ہے۔ دسمبر کے مہینے میں ہم دیکھیں گے ایکویریس، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا سچویشن رہے گی۔ ایڈوائس کے علیحدہ کارڈز موجود ہیں میرے پاس۔ سٹارٹ لوں گی میں ود دا ریلیشن شپ۔ ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ تمام ریڈنگز جو ہیں جو کہ یوٹیوب پہ میں پوسٹ کرتی ہوں، بہرحال یہ جنرل ریڈنگز ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے فلی یا پارشلی ریزونیٹ کریں۔ ایکیوریسی بہرحال پرسنل ریڈنگ میں ہوتی ہے، تو آپ جتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے مطابق جو ہے وہ ریڈنگ کو کنسیڈر کیا کیجیے۔ اچھا جی، سٹارٹ لیتے ہیں ایکویریس لوگوں کے لیے، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ اور سب سے پہلے بات کروں گی میں ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ ایک بہت زیادہ کنفیوزڈ پرسنالٹی کے طور پہ ایکویریس لوگ اس ٹائم پہ نظر آ رہے ہیں۔ کرنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، اور خواہش ان کی کچھ اور ہے، لیکن کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے، چاہے وہ انٹرنل فیئر ہیں، چاہے وہ سوشل پریشرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ رکے ہوئے ہیں وہ کرنے سے جو کہ آپ کی اپنی دل کی ڈیزائر ہے، یا جس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، وہ کرنے کی بجائے آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ اور یہ اس ایک کنفیوژن ہونے کی ایک ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ریجیکشن کا بھی ڈر ہو۔ یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایمپرر کا کارڈ موجود ہے، جہاں پہ ایگو کا مسئلے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی ایگو کی وجہ سے بعض دفعہ ریلیشن شپ تو کیا پرسن کو ہی کمپلیٹلی لوز کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، یہاں پہ 9 آف کپس جو ہے وہ مجھے یہ بتا رہا ہے، 9 آف کپس، 10 آف کپس، 8 آف کپس، یہ 3 کارڈ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی شک نہیں ہے، یا آپ کے سامنے کوئی کنفیوژن اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس پرسن کی کیا ویلیو ہے آپ کے لیے، یا ہاؤ مچ نیسیسریلی یو نیڈ دس پرسن ان یور لائف، اور کتنا زیادہ آپ ان کے، یا یہ کہہ لیں کہ ان کی موجودگی جو ہے وہ کتنی زیادہ آپ کو خوشی دیتی ہے، اس حوالے سے آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک میکسیمم جو ایک بلسفل لائف جو کہ کسی ریلیشن شپ میں آپ دیکھ سکتے ہو، وہ آپ اس پرسن کے ساتھ گزار سکتے ہو، یا اس کے لیے یہ پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویسے بھی یہاں پہ ایمپریس کا کارڈ ہے جو کہ ایک ہائر یا ہائیسٹ بلکہ کہنا چاہیے ہائیسٹ لیول آف کمپیٹیبلٹی کو، اور میکسیمم میسکولن اور میسکولن فیمنن انرجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دو لوگ جو کہ سول لیول کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، دو لوگ جو کہ سول لیول کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے دو لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ جو ایکویریس ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر بہت زیادہ میسکولن انرجی کے اندر ہیں، کنگ آف کپس، کنگ آف وانڈس بھی موجود ہے۔ سو ایکشن کا جو پارٹ ہے نا، یا جو کرنے کا کام ہے، وہ صرف آپ ہی ہیں جو کہ آپ کو کرنا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ ایموشنز بہت زیادہ ہیں، فیلنگز بہت زیادہ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ ایکشن جو لینا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی آپ کو پریشانی ہے یا لے نہیں پا رہے ہیں۔ تو اب جب کہ یہ مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو نائٹ آف کپس کا کارڈ ہے، اگین یو ریلی وانٹ ٹو سینڈ اے لو میسج ٹو دا پرسن، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ ڈیپ ڈاؤن آپ کو یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ جا چکا ہے، یہ آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے ڈیلیز سے، ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جا چکا ہے یہ پرسن، اور آپ اس وجہ سے بھی ڈویلٹی کا شکار ہیں، whether I should text them, whether I should contact that person or not، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تو پہلے ہی ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہوں۔ باٹم آف دا ڈیک یہاں پہ میرے پاس 3 آف سورڈز کا کارڈ ہے۔ کوئی کمیونیکیشن پاسٹ میں اس قسم کی ہوئی ہے، یا آپ کا کوئی بیہیویئر اس قسم کا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک ہارٹ بریک کی سی فیلنگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ میرے پاس جو کارڈز ہیں اس میں 3 آف سورڈز، 3 آف پینٹیکلز اور ایمپریس کا کارڈ ہے۔ تینوں جو ہیں وہ نمبر 3 کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
آئدر دس کین بی سم ون جو کہ تھرڈ پارٹی سچویشن ہو سکتا ہے, یا یہ پھر 333 کے نمبر کے ساتھ آپ کو ریزوننس آپ کی جو ہے وہ بنا رہا ہے, جو اینجل نمبر ہے 333. ہینگ مین کا کارڈ ہے یہاں پہ. یو آر ریئلی ٹرائنگ ٹو سی کہ بھئی ایگزیکٹلی کیا چل رہا ہے ان کی زندگی کے اندر, کب آپ کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے, اور وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بات کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ایک خواہ کا ایک ڈیلیئنگ قسم کا پروسیس ہے جو کہ آپ بیسیکلی تو پیج آف پینٹیکلز ہے, ٹھیک ہے, ایک ڈیلیئنگ قسم کا پروسیس ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, ایمپرر کا کارڈ جو مجھے بتا رہا ہے وہ یہ کہ جب تک آپ کو یہ شور نہیں ہو جائے گا کہ آپ کو بڑا آگے سے ویلکمنگ قسم کا بیہیویئر ملے گا, تب تک آپ جو ہے نا وہ اسٹیپ ان نہیں کرنا چاہ رہے, اور آپ کسی طرح سے اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ یا اپنے آپ کو نیچے نہیں ہونا دینا چاہتے. اور آپ کے لیے نیچے ہونے کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ منانا پڑے گا آپ کو, یا آپ کو بار بار کہنا پڑے گا, یا آپ کو چل کے جانا پڑے گا اس پرسن کی طرف. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ریڈ کارپٹ قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملے وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ریڈ کارپٹ مل رہا ہے تو تب آپ جائیں گے وہاں پہ, اور آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے. کنگ آف وانڈس کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے. یو ریئلی وانٹ ٹو ٹیک سم ایکشن بٹ یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. میجیشین کا کارڈ ہے. رادر دین ڈوئنگ اینی تھنگ یو آر کنٹینیوسلی مینیفیسٹنگ کہ بھئی یہ پرسن جو ہے وہ خود آ جائے, خود کر لے. اچھا, مجھے یہ نہیں لگتا کہ کسی طرح سے بھی کہ یہ پرسن خود آ جائے, خود کر لے خود, اور آپ کو کوئی بس گارلینڈ آ کے آپ کو پہنا دے, گلے میں ہار ڈال دے. مجھے نہیں لگتا ایسا, کیونکہ آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ ایمپریس کے ساتھ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پرسن جو ہے نا یہ آئے گا اس طرح سے, انلیس انٹل کہ آپ جو ہے وہ کوئی سیریس قسم کا میسکولن ایکشن جو ہے اپنی انٹینشنز کو شو کرنے کے حوالے سے وہ نہیں لیں گے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرسن آپ کے لیے 10 آف کپس ہے, اس پرسن کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. آپ اس پرسن کو انڈرمائن نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ 3 آف سورڈز ہوا ہے آپ دونوں کے درمیان میں, اس قسم کا پینفل کانورسیشن ہوئی ہے, تو ظاہر بات ہے وہ بھی ہرٹ ہیں. دے وونٹ بی ایکسیپٹنگ دیٹ وداؤٹ اینی سوری اور سم تھنگ. اچھا, اب یہاں پہ ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ گروتھ کا کارڈ ہے. گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو موقع دیتے ہو فلرش ہونے کا. یہ نہیں کہتے ہو کہ بھئی مثلا اگر آپ نے پلانٹیشن کی ہے, کہیں پودا لگایا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پلانٹس بھی نکل آتے ہیں اس کے. ان کو پہلے گرو تھوڑا سا ہونے دیتے ہیں تو تبھی ان کو نکالتے ہیں نا. یہ تو نہیں کرتے کہ آپ پہلی سیڈ کے اوپر کنڈیشن لگا دو کہ کوئی اور ارد گرد پودا نہیں نکلے گا پھر ہی میں نے یہ سیڈ یہاں پہ پلانٹ کرنا. ایسا نہیں ہوتا. آپ پہلے حالات بناتے ہو, اس کے اندر سے پھر بعد میں کریکشن ہوتی ہے چیزوں کی, تو اس چیز کے اوپر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کارڈ پرفیکشن کا, اگین یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے آپ معاملات کو چلنے تو دیں. ابھی معاملات چل نہیں رہے ہیں آپ کے, ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی ہے, لیکن آپ پہلے ہی چیزوں کو پرفیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہوگا تو پھر ہی میں کوئی سٹیپ لوں گا. تو اس طرح سے پھر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ نہیں بنتی, یہ گرو نہیں کرتی ہیں, کیونکہ آپ کی جو اسٹرکٹنیس ہے نا, جو ایمپرر کی جو اسٹرکٹنیس اور سختی اور کنٹرول اور ہارشنیس ہے, یہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے اس حوالے سے. تو یہ سوچ سمجھ لیں آپ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ خود کوئی چانس لینے کو تیار نہیں ہیں تو ایمپریس نے چانس نہیں لینا. دیٹ پرسن وونٹ بی کمنگ ٹورڈز یو. اور خاص طور پہ 8 آف کپس مجھے یہ بتا رہا ہے, آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ کافی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ اور ہارٹ بروکن ہو کے گئے ہوئے ہیں آپ کو چھوڑ کے. تو اب آپ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ بھی ایک نا بہت دفعہ ریپیٹڈلی ریڈنگ سامنے آ چکی ہے ایکویریس لوگوں کی, جہاں پہ ایکویریس لوگوں کو ایکشن لینا ہے اور وہ نہیں لے رہے ہیں. مطلب آئی ڈونٹ ہیو دس پیشنس نہ ہو یہ بات بار بار کہہ کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آپ لوگ لے رہے ہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. کریئر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. کریئر کے معاملات میں بھی ایگزیکٹلی یہ بات جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملات آپ کے آگے بڑھیں, بزنس ہے آپ کا یا آپ کی جاب ہے یا آپ کا کریئر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایک جو بلیو ہوتا ہے نا, ایک جو یونیورس کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ فیکٹر جو ہے وہ آپ کا مسنگ نظر آ رہا ہے.
آپ کے سامنے جو بھی اپرچونٹی آ رہی ہے آپ اس کو اتنا کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں اور آپ اس کو موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو سکے. یہاں پہ پہلا کارڈ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس بات سے ریزونیٹ کر رہا ہے, چائلڈہڈ انوسینس کا کارڈ ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کے سامنے کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ اس کے اوپر سوال جواب نہیں کرنا شروع کرتا, وہ بس اس کو لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. آپ کو بھی اسی قسم کی انوسینس یا اس قسم کا فیتھ بنانے کی ضرورت ہے. کریئر کے معاملات کے اوپر بھی یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اپرچونٹی اس مہینے آ رہی ہے, لیکن آپ اتنا زیادہ کرٹیکل ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کہ شاید وہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھنے میں بہت زیادہ اس کو ڈیفیکلٹی ہو. تو جو بھی میسیجز اس مہینے آپ کو ملیں, جو بھی چیزیں آپ کو اس مہینے آفر کی جائیں, جو اپرچونٹیز آئیں, ٹھیک ہے, آپ اس کا نیوٹرل سٹینڈ پوائنٹ سے ایک چائلڈہڈ انوسینس کی طرح آپ اس کو لیں اور اس کو اسی طرح سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں جیسے بچہ جو ہے کسی نئی چیز کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور اپنی فل انرجی اس کو دیتا ہے, رادر دین کہ اس کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ مت کریں. جو چیز سامنے آتی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پہلے دیکھیں, آبزرو کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا کارڈ جو ہے وہ ونٹر سولس کا کارڈ ہے. اگر آپ اپنے اندر چینج نہیں لے کر آئیں گے تو یونیورس جو ہے وہ آپ کو اکیلے پن میں, تنہائی میں ڈال دے گی. دوسری بات, 22 دسمبر کے آس پاس ایک بہت زیادہ ایسا پیچ آنے کا چانس ہے جو کہ آپ کو پش کر دے گا سوچنے کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں زندگی میں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں جو کہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے وہ بات ماننے پہ جو کہ آپ خود سے مان نہیں رہے ہوتے, مطلب یونیورس آپ کے اوپر پش کر دیتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ نیگیٹو ہوں, بہت زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کریں اور اچھے ٹائم مومنٹس جو ہیں, اچھا ٹائم جو ہے وہ آپ نیگیٹیوٹی کے اندر, کوشچننگ کے اندر ہی ضائع کر دیں, بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے کام کریں. آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ کسی گرین ایریا میں جا کے رہیں. آپ کسی گرین ایریا میں جا کے رہیں جہاں پہ گرینری ہو, پلانٹس ہو, تاکہ ایک اوپن ایئر کا جو آپ کو کمی ہے نا وہ پوری ہو سکے. ایمپرر کے ارد گرد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہارشنس آ جاتی ہے, بہت ٹف اور سٹفنس آ جاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایمپریس جو ہے وہ ایک لائٹر انرجی ان دا سینس کہ اس میں گروتھ ہے, اس میں کریٹیوٹی ہے. تو آپ کو بھی اگر کام کے حوالے سے محسوس ہو کہ چیزیں سٹک ہو گئی ہیں تو آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں بہت سارے درخت ہوں, بہت آکسیجن آپ کی, تاکہ آپ کی کمی جو ہے نا وہ پوری ہو سکے. تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے تھی, سن, مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.